السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور سوشل ایشو پہ، جو کہ نہ صرف میری اور میری ایج کے لوگوں کی سوچ ہے بلکہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں اور وہ تمام لوگ جو میری ایج کے ہیں، جن کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، فرینڈس ہیں، کولیگس ہیں، جو اپنی گریجویشن کر چکے ہیں، جن کا ماسٹرز ہو چکا ہے، یا پھر جو جابینس ہیں، ہم سب کی ایک سوچ ہے کہ اس ایج میں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، ایک برڈن ریلیز ہوا ہے، ایک ٹینشن ختم ہوئی ہے، تو دوسری ٹینشن جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، وہ ہے جی شادی۔ ہم سب اپنی شادی کو لے کے اتنا پوزیسو اور سینسٹیو ہو چکے ہیں، اور ہماری جو اپنے پارٹنر کو لے کے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں کوالیفیکیشن کے حساب سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے گریجویشن کیا ہے تو لڑکا جو ہے وہ ایم فل ہونا چاہیے، اگر ہم نے ایم فل کیا ہے تو لڑکا پی ایچ ڈی سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور سیم از دا کیس ود بوائز، ان کی بھی سیم تھاٹس ہوتی ہیں۔ اور اگر ہمیں اپنے سرکل میں اس طرح کے لوگ مل بھی جائیں جو ہم سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں، ہم سے سینئر ہیں، تو جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جاب اور اسٹیٹس، کہ لڑکے کی جاب کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ ہم سے کتنا سکسیزفل ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ چیز بھی یہاں پہ بھی ہمیں آل اوکے مل گیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فزیکل اپیرنس، شکل و صورت دیکھتے ہیں، ہائٹ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کاسٹ سسٹم بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستان میں، وہ بھی بہت زیادہ فیملیز میں نوٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے چوتھا پوائنٹ ہے جی، ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب کی جو ہے وہ لڑکا اور چاہے لڑکی ہے، ایک امیجنیٹو ورلڈ ہوتی ہے جس میں ہم نے ایک اپنا آئیڈل بنایا ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر بھی بالکل ویسا ہی ہو، وہ بھی ہمارے انہیں اسٹینڈرڈس پہ جو ہے وہ پورا اترے جس پہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ اور ٹرسٹ می، اگر ہمیں اپنی ریئل لائف میں اپنا ایک آئیڈیل مل بھی جائے تو ہم کبھی سیٹسفائی نہیں ہوں گے، بلکہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میرا آئیڈیل تھا۔ اور پھر ایک اور سب سے بڑا جو آج کل ایشو ہے وہ یہ ہے، جیسے ہمارے اکنامیکل ایشوز ہیں، ہمارا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، تو ہماری جو جتنی بھی یوتھ ہیں آلموسٹ وہ جو ہے وہ مائگریٹ کر کے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ شادی ہم نے پاکستان میں ہی کرنی ہے، آؤٹ آف کنٹری کرنی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے پوزیسو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کنٹری سے باہر تو کیا، ہم نے اپنی سٹی سے باہر نہیں جانا، آؤٹ آف سٹی بھی نہیں کرنی، آؤٹ آف کاسٹ بھی نہیں کرنی، اپنی فیملی میں ہی کرنی ہے۔ تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ہم نے دیکھ لیے ہیں لڑکیوں کے ایشوز۔ اب ہم آتے ہیں لڑکوں کے ایشوز پہ، لڑکوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ لڑکے سب سے پہلے جو چیز نوٹ کرتے ہیں دیٹ از کہ مطلب لڑکی جو ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے، بلکہ ایکسٹرا خوبصورت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہوتی ہے جی لڑکی کی ہائٹ، اس کے بعد جو کچھ زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی جاب بھی ہونی چاہیے، دونوں کماتے ہوں تو پھر ہی جو ہے وہ گھر کا گزارا ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اب ایٹ دا اینڈ اگر ہمیں لڑکے اور لڑکیوں کو ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ اور اپنی ایکسپیکٹیشنس کے اکارڈنگ کوئی مل بھی جائے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہماری جو ہے اسے کمپیٹیبلٹی بنتی ہو یا اسے ہماری کیمسٹری میچ کرتی ہو۔ دیکھیں نا کتنا لمبا پروسیجر ہے اور کتنا مشکل بنا دیا ہم نے شادی کے بارے میں سوچنا اور پھر شادی کرنا، اور یہ سارے پوائنٹس، کیونکہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہر چیز میں پرفیکٹنیس، ہم ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں بالکل پرفیکٹ ملے، اور اگر جو ہے وہ مل بھی جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ ہم اپنی لائف کو جو ہے اپنی شادی ایک میرڈ لائف کو چلا سکتے ہیں اس حساب سے جس طرح ہم سوچتے ہیں۔ جبکہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میری پرسنل یہ جو ہے وہ میری اوپینین ہے، آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ ایک ناکام اور کامیاب انسان، جہاں ان کی جو ہے وہ جب وہ ملتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایک شادی کامیاب شادی بن سکتی ہے، کیونکہ وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ ایک اگر ناکام ہے تو دوسرا کامیاب ہوگا، تو وہ اس میں کمپرومائز جو ہے نا وہ کر لیں گے، ان کے اندر اتنی انا کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر دونوں ہی جو ہے وہ اپنی ٹکر کے ہوں گے، دونوں ہی اپنے آپ کو اپنی ذات میں مکمل اور کامیاب سمجھتے ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی جھکنے پہ نہیں آئے گا، کوئی بھی جو ہے وہ کمپرومائز کرنا نہیں سیکھے گا۔ اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پھر دونوں ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط چیز ہے۔ اگر ہم اس چیز میں ایک اپنا قرآنک پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے۔ اب یہ قرآنی آیت ہے، اگر ہم اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ذات میں ہی مکمل ہیں، پرفیکٹ ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو جوڑا بنانے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، جیسے مرد اور عورت کا جوڑا ہے، دونوں مل کے ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ تو ہم تو اپنی ذات میں بالکل پرفیکٹ ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے جی مطلب شادی جیسے جھنجھٹ میں پڑنے کی، یہ سارا کچھ ہم سوچتے ہیں۔ تو دیکھیں جیسے جوتے کا اگر ہم ایک پاؤں پہنتے ہیں نا، ہم پہن کے ٹریول کریں گے تو ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ دونوں میں بیلنس نہیں ہے۔
جب تک ہم دونوں پاؤں نہیں پہنیں گے ایک جوتے کے، ہم جو ہے وہ سفر مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جو ہے وہ ایک شادی ہے، مرد اور عورت جو ہے وہ جتنا مرضی کامیاب ہوں، جتنا مرضی ہائیلی کوالیفائڈ ہوں، سکسیزفل ہوں، ویل آف ہوں، جب تک جو ہے وہ دونوں ملتے نہیں ہیں، شادی نہیں ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کے بغیر دونوں ہی ادھورے ہیں، دونوں ہی مکمل ہیں، اور اسی چیز کا نام شادی ہے۔ شادی کیا ہے کہ آپ نے کمپرومائز کرنا سیکھنا ہے، دونوں طرف سے جو ہے وہ سیکریفائزز ہوتی ہیں، لیکن آئی ہمبلی ریکویسٹ ٹو آل بوائز اینڈ گرلز کہ ہماری جو ایک امیجینیٹو ورڈ ہے، ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کو اگر ہم تھوڑا سا کم کریں تو جو ہے وہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اگر ہم اس پہ دیکھیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی ایج سے پہلے ہی جو ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں، اور پھر جو ہمارے پیرنٹس ہیں، ہم جو یوتھ ہیں وہ تو ایک ڈسٹرب لائف گزار ہی رہی ہے، ٹھیک ہے، آج کل جو بھی ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہم کتنا بڑا مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں اپنی اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز کو رکھ کے ان کے سامنے ہم جو ہے وہ ایک وہ رکھ دیتے ہیں، ایک پوری شیٹ لسٹ کہ ہمیں جو ہے نا اس ٹائپ کا ہمیں پارٹنر چاہیے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی نہ صرف سوشل لائف میں، اپنی اکنامیکل لائف میں بھی، بلکہ اپنی ڈومیسٹک لائف میں قرآنک پوائنٹ آف ویو کا رکھنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، مرد اور عورت مل کے جسے کو مکمل کرتے ہیں، اور اگر دونوں ہی جو ہے وہ سکسیزفل ہوں گے، دونوں ہی کامیاب ہوں گے، دونوں ہی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے وہ خود ہی سب کچھ ہیں، تو پھر جو ہے وہ ایک سکسیزفل میرڈ لائف نہیں چل سکتی ہے۔ شادی جو ہے وہ نام ہی کمپرومائز کا ہے۔ کمپرومائز اس سینس میں نہیں ہے کہ بس آپ جو ہے وہ ایک بندے کو آپ اس کو کرتے رہیں کہ اگر عورت ہے تو اس کو ہم سمجھ لیں جی یہ جو ہے وہ جوتی کے نوک کے برابر ہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں جب تک ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو جو ہے وہ رسپیکٹ آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر ایک چیز اور ہے جو میں نے دیکھی ہے، جیسے اگر میں اپنی بات کر لوں، ہم لڑکی ہیں، ہم سوچتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس سوچتے ہوتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ بس اچھا کماتا ہو اور اس کا کریکٹر اچھا ہو، فیملی اچھی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم لڑکیاں سوچتی نہیں جب تک ہمیں کوئی ہینڈسم بندہ نہیں ملے گا تو تب تک جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری طرف سے نہ آئے۔ اور اسی طرح جو ہے جو بوائز ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں، پہلے تو مطلب بوائز ان کو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ اس کی خوبصورتی کو لے کے اس کے جتنے بھی پلس پوائنٹس ہیں ان کو نگیٹ نہیں کر سکتے۔ یا ایک میں نے لڑکوں میں ٹرینڈ بہت دیکھا ہے آج کل کہ مطلب ہائٹ کا بہت ایشو بتاتے ہیں، لیکن اگر ایک لڑکی جو ہے بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، سب کچھ ہے، اس کی ہائٹ نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے نہیں کہ ہائٹ اگر نہیں ہے تو ہم اس کے سارے جتنے پلس پوائنٹ ہیں ان کو نگیٹ کر دیتے ہیں، اور اس پوائنٹ کو جو ہے نا وہ اس کے لیے اتنا بڑا ایشو بنا دیتے ہیں، نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے پیرنٹس کے لیے بھی۔ اور اگر ایک لڑکی جو ہے وہ ہائٹڈ بھی ہے، اس کی اچھی جاب بھی ہے، اس کی کوالیفیکیشن بھی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، پھر بھی جو ہے ہم راضی نہیں ہوتے ہیں اس چیز پہ، تو فار گاڈ سیک اپنی ایکسپیکٹیشنس کو تھوڑا سا کم کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی قسمت میں جو چیز لکھی ہے آپ جتنا مرضی اس سے بھاگ لیں، وہ چیز آپ کو مل کے ہی رہنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کاتب تقدیر تو وہی ذات ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو خالق ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایک انسان کو اس طرح تخلیق کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ والا پیئر جو ہے نا وہ اچھا لگے گا۔ ہم انسان کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے نا بتانے والے ہیں کہ نہیں مجھے تو ایسا چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ جو ریئل لائف ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے آپ کی امیجینیٹیو لائف سے۔ تھوڑا سا آپ پریکٹیکلی سوچیں گے تو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ جو امیجینیٹیو ورلڈ ہے وہ کتنی ڈفرینٹ ہے آپ کی ریئل لائف سے۔ اور بات یہی ہے کہ یہ جو شادی ہے یہ 2 وے پروسیس ہے، اس میں آپ اپنے پارٹنر کو جتنی رسپیکٹ دیں گے، جتنا ٹرسٹ کریں گے، آپ جتنا سیکریفائز کریں گے، کمپرومائز کریں گے، ایک دوسرے کہتے ہیں کہ بات منوانے سے پہلے نا تب منوائی جاتی ہے جب آپ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، پہلے سنتے ہیں پھر سنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک سکسیزفل میرڈ لائف جو ہے وہ ایسے ہی ہم سپینڈ کر سکتے ہیں جب ہم اپنی ایکسپیکٹیشنس کو، اپنے ڈریمز کو تھوڑا سا کم کریں اور قرآنک پوائنٹ آف ویو کو لے کے چلیں گے تو آپ کی لائف جو ہے وہ بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ اور اینڈ پہ میں یہی کہوں گی، آئی ہمبلی ریکویسٹ آل بوائز اینڈ گرلز کہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ہم لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن تھوڑا سا جو ہے ہمیں اس اپنے اسٹینڈرڈس کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ایک ہم اچھی زندگی بھی گزار سکیں، اپنے پیرنٹس کے لیے بھی مسئلے نہ بنائیں، اور جو ہماری ایج کے ایشوز ہیں وہ بھی سورٹ آؤٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے وہ اللہ پہ اسٹرانگ بلیف رکھیں، کیونکہ جو چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے آپ کو وہ ملنی ہی ملنی ہے، چاہے آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، وہ چیز آپ کی قسمت میں ہے۔ اور خوش رہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔